رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں کتاب ایک ہی ہمارے کے مجھے پڑھے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یہ باب کا نام ہے. امام بخاری نے اس باب سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. یہ جو میں نے باب پڑھا ہے کیف کان بدء الوحی، تو یہاں باب کے اوپر اگر تنوین پڑھی جائے تو پھر یہ کیف کان بدء الوحی بھی مرفوع ہوگا، اور اگر اس پر صرف نصب رفع پڑھا جائے اس کو مضاف بنایا جائے تو پھر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضاف الیہ کے طور پہ پڑھا جائے. اور آگے پھر وقول اللہ بابل کی صورت میں پڑھا جائے گا. میں نے بھی قول اللہ پڑھا ہے، لیکن اگر بابو کیف ہو تو پھر وقول اللہ باب کا دوسرا مضاف الیہ یہ ہوگا. اب پڑھا جائے گا اللہ کے اس قول کا باب. حالت اس کا اعراب تھا تو سیرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے حوالے سے پہلا باب پڑھا. اس باب کا انتخاب کرنا اس مناسبت سے بہت اچھا ہے اور درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے تو پورے دن کی ابتدا ہوئی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ عنوان قائم فرمایا مناسب سے. پھر اس باب کے اندر جو آیت یا حدیث یا کوئی کسی صحابی تابعی کا قول یا اثر یہ پیش کرنا امام بخاری کا کوئی کتاب کے اندر طریقہ ہے. تو اس آیت کو اس حدیث کو اس اثر کو جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے یہ آیت لکھی، ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے یہ حدیث یا قول یا اثر یا خبر بیان فرمائی. یہ ترجمۃ الباب کے تحت یہاں امام بخاری نے ایک آیت نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں قرآن سے نقل کرتے ہوئے اللہ کریم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوئے کہ انا اوحینا الیک، اے بابو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی فرمائی تھی الی نوح والنبیین من بعدہ، نوح کی طرف اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف. ان کے بعد والے نبیوں میں اس آیت کے اندر بہت سارے نبیوں کے نام بھی آگے آتے ہیں. اس آیت میں سب سے زیادہ نبیوں کے نام لیے گئے ہیں. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو باب بدء الوحی کے طور پر باب کے اندر ترجمۃ الباب کے طور پر نقل کرنا مناسب سمجھا ہے. اس آیت کے انتخاب کی یہ وجہ ہے. اور پھر نوح علیہ السلام سے بات چونکہ شروع ہوتی ہے تو نوح علیہ السلام بعض تحقیقات کے مطابق پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. اس اعتبار سے ان سے چونکہ یہ آیت ان کے رسالے سے شروع ہوتی ہے، بعد کے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت، تو وہ اس اعتبار سے اول رسول ہونے کے اعتبار سے ان والی آیت ترجمۃ الباب سے مناسبت میں زیادہ قریب تھی. پھر آگے حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الجنة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حمیدی نے حدیث سنائی، حدیث بیان کی. حمیدی کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے.
امام بخاری کے استاد ہیں، مسند حمیدی کے نام سے مشہور ہے، مسند عبداللہ بن زبیر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. اس کی 2 جلدیں ہیں، تقریباً 800-900 کے قریب اس میں حدیثیں ہیں. چھوٹی کتاب ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، باہر بھی چھپی نہیں ہے. فرماتا ہے کہ مجھے سفیان نے بیان کیا، فرماتا ہے مجھے یا ابن سعید انصاری نے، فرماتا ہے مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر خطاب کرتے ہوئے سنا، اور قاضی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. یہ اس کی سند ہے. اس سند کے حوالے سے ایک اختصار سے بات کر دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں جس کا ابھی آپ نے سنا باقاعدہ سند موجود ہوتی ہے، کس نے کس سے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا. امام بخاری کی بعض حدیث 3 سندوں کے ساتھ کئی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. انہیں ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے. کچھ 4 کے ساتھ، کچھ 5 کے ساتھ، کچھ 6 اس طرح ملتی جلتی سندیں ہیں. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہماری کتابوں میں سند ہوتی ہے، اور ایک مذہب کی کتاب ہے تاج البلاغہ. ان لوگوں نے اس کتاب کو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا ہوا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ہوتی کم از کم قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب وہ تو ہونی چاہیے تھی کہ ایسی ہستی کی حدیثیں اس میں ہوتی جس کا رتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے. تو انہوں نے تاج البلاغہ کو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کہہ کر وہ یہ بات واضح کر دیا کہ ان کے نزدیک سراج المطلع رضی اللہ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور اللہ کے بعد ان کا رتبہ یہ لوگ مانتے ہیں. تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناز البلاغہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کتاب نہیں ہے. اس کے لکھنے والا کون ہے؟ شریف رضی صاحب اس کے لکھنے والے ہیں. یہ 404 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 5ویں صدی میں آ کے 5ویں صدی کی ابتدا میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ تو بہت بعد کی کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ آنے والے شروع ہو جاتی ہے، سفارش وغیرہ کرا کے ٹی وی پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا علمی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو ایک صاحب کئی دفعہ میں نے وہ کہتے ہوئے سنا اپنے گفتگو کتاب کے آخر میں کیا، صاحب ناز البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں. صاحب ناز البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو نہیں ہے، صاحب ناز البلاغہ تو وہ ہیں جو ناز البلاغہ کے مصنف صاحب ہیں. یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی بندہ صحیح بخاری کو کہہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کہہ دے کہ صاحب صحیح بخاری ہے. اس میں ان میں اس کتاب میں حضور کے ارشادات ہیں. کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا صاحب کہہ دیا جائے تو بالکل بہتر کی بات ہے. تو کم از کم اللہ تعالیٰ علم سے اس قدر عاری نہ کر دے کہ بندوں کو یہ بات کہتے ہوئے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ ناز البلاغہ کے اندر جو ان لوگوں کی اصل متبادہ کتاب اللہ ہے جسے وہ مانتے ہیں، اس کتاب میں سند ہے ہی نہیں. یہاں میں سند کے بارے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس کتاب کی سند سرے سے ایک قول بھی سیدنا مرتضیٰ کریم بادشاہ کا ایک قول بھی سند کے ساتھ نہیں. تو کوئی بات ختم ہو کیا اٹھائے پھرتے ہو. پھر ان کی دوسری کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے اصول کافی. اس کے مقدمے میں صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہوا ہے، اور جو جدید طبع ہے اس کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوا ما وافق القول، جو یہ سنی لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو، فإن الرشد فی خلافہ، جو سنی بولیں ان کی مخالفت میں خود لکھ لیا کرو، ان کا خلاف کرنے میں ہی ہدایت ہے. اس اصول سے جو انہوں نے خود تیار کیا ہوا ہے اور مقدس دستے کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ
یہ جو 404 ہجری میں آ کے کتابیں لکھ رہے ہیں، 4تھی صدی میں آ کے لکھ رہے ہیں، ہماری کتابیں تو پہلی صدی میں لکھی جا چکی تھیں. سبحان اللہ. امام مالک، امام محمد کی کتاب الاثار، امام یوسف کی کتاب الاثار، امام محمد کی کتاب الاثار، یہ پہلی صدی کے اینڈ پہ، دوسری صدی کے آغاز پہ اس دور کی لکھی کتابیں یہ گننے میں نہیں آتی، ان کے حدیثیں آ چکی ہیں. اور اس کے تھوڑا سا بعد امام بخاری سے بہت عرصہ پہلے امام بخاری کے دادا استاد ہیں محدث عبد الرزاق، انہوں نے کئی جلدوں میں حدیث کی کتاب المصنف لکھی. ابن ابی شیبہ بھی اسی دور کے آدمی ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے کئی جلدوں میں حدیث کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ لکھی. تو یہ تو ہماری کتابیں تو حدیث کا یہاں تک بہت مسند امام احمد امام بخاری کے وہ بھی استاد ہیں. پاکستان میں جو ملتی ہے کئی 15 جلدوں میں، کئی 30 جلدوں میں ملتی ہے. اتنی بڑی بڑی کتابیں، ہماری یہ کتابیں امام بخاری سے 100 سال پہلے لکھی جا چکی تھیں. اور ان لوگوں نے جو اپنی کتابیں لکھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ایتھیکل کیا تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے پاس خود تو ذخیرہ حدیث موجود نہیں تھا. انہوں نے ہماری کتابیں دیکھ کر اس کے الٹ خود بخود جو ان کو موافق تھی اسے ویسے ہی نوٹ کر لیا، جو ان کے مخالف تھی اس کے برعکس لکھ کر کتابیں مرتب کر کے لانچ کر دیں. اور قاعدہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہارا دوہرا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دعو ما وافق القوم، اہل سنت اور مسلمانوں کے خلاف چلو، فإن رشد فی خلاف ہے، ان کی مخالفت میں ہدایت ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنا عجیب سا قول ایک مقدس ہستی کے طرف منسوب کر دیا جن کا احترام اہل سنت بھی اپنے دل سے کرتے ہیں. اس صنعت کے حوالے سے میں نے مختصر سے بات رکھ دی. اس صنعت کے بعد شیخ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت دی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گویا کہ امام بخاری کے راوی، جو امام بخاری راوی سے حدیث لے رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے راوی کا نام بخاری کتاب کے اندر راویوں کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے راوی کا نام عمر بن خطاب. یہ علیحدہ شان ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حدیث کی بات چونکہ ہو رہی ہے، ان کی زندگی کے باقی پہلو تو بہت زیادہ اونچے ہیں، لیکن حدیث اور علم کے حوالے سے یہ بات جہاں آج سجتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی جو بخاری میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے اس میں سے رج کے سیر ہو کے دودھ پیا، حتیٰ کہ دودھ میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگا. اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ کا پیالہ عمر فاروق کو دے دیا. عمر وہ سارا پیالہ پی گئے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دودھ سے مراد علم ہے. سبحان اللہ. حضور کا بچا ہوا جو انسان سارا دودھ پی گیا ہو، اس کے علم کی کوئی حد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی وسعتیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو علم کے حوالے سے بہت محدود قسم کی معلومات لوگوں کو پچھلے 40-50 سال میں فراہم کی جاتی رہی ہیں. یاد رکھیے علم کے میدان میں اس امت میں سب سے بڑے عالم امام ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی. سبحان اللہ. جس طرح کے رتبے ہیں اسی طرح کی علمیت بھی ہے، اور اس پر مضبوط دلائل موجود ہیں. اچھا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے کچھ باتیں اور کر دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میری امت کا عالم عبداللہ بن عباس ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حبر امتی عبداللہ بن عباس. جو صاحب نے ان کے حق میں دعا کی تھی جو بخاری میں موجود ہے، اللہ علمہ الکتاب والحکمت، اے اللہ سے کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. یہ عبداللہ بن عباس شاگرد کس کے ہیں؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمایا تو عبداللہ بن عباس 10 یا 12 سال کے تھے. انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 4 یا بعض علماء کے قول کے مطابق 10 حدیثیں حضور سے خود ڈائریکٹلی روایت کی ہیں. بعض کتابوں میں 20 کا عدد بھی ہے، چلو 20 ہی لے لو. تو وہ تو ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں. باقی حدیثیں انہوں نے کس سے سیکھی؟ باقی صحابہ سے سیکھی. ان صحابہ میں چوٹی پہ کون آتے ہیں؟ عمر فاروق ان کے سب سے اولین استاد ہیں. عبداللہ بن عباس کا قول بخاری میں آگے آئے گا. آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میری پسند کے علماء نے مجھے حدیث، میرے استادوں نے مجھے حدیث پڑھائی. فأرضاهم عندي عمر، میرے استادوں میں میرا سب سے زیادہ پیارا استاد عمر ہے. ارضا، اس پر میں سب سے زیادہ راضی، پسندیدہ استاد عمر ہے.
لیکن پتہ ہے یہ فرق ابن عباس کا یہ قول بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. آپ یقین کریں کہ چھ کتابوں میں یہ فرمان موجود ہے. یہ فاروق اعظم کے میں علم کی باتیں کر رہا ہوں. بہت بڑا عالم اللہ کے فضل سے نوازا، نبی پاک کا بچا ہوا سارا علم پی گئے. ان کے علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری عطا حضور کی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاص علمی میٹنگ میں بلا لیتے ہیں. آپ کی عادت تھی مشورہ لے لیں. آپ نے نشوا صحابہ سے مشورے لیے. آپ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے یہ سوال کیا. عبداللہ بن عباس ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، ہمارے بیٹوں کی طرح آپ ہم بوڑھے بزرگوں کی میٹنگوں میں ان کو بھی بلا لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا اچھا میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا. یہ بخاری میں حدیث ہے. اگلی میٹنگ میں اب بات آئی گئی ہوگی، فاروق اعظم نے سب کے ساتھ ابن عباس کو پھر بلا لیا. اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ فاروق اعظم کیا کرنے والے ہیں. فاروق اعظم نے بات یاد رکھی ہوئی. فاروق اعظم نے صحابہ سے پوچھا ایک مجھے ذرا مسئلہ بتائیے کہ سورت اذا جاء نصر اللہ میں کوئی خاص چھپا ہوا پیغام ہے، میسج ہے، وہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آپ نے کہا یہ جواب نہیں. عبداللہ بن عباس آپ جواب دیں. فاروق اعظم کو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا میسج چھپا ہوا. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، واضح کر دیا کہ یہ وجہ ہے کہ اس کو میں بلا لیتا ہوں. آپ سارے جواب نہیں دے سکے، اس کو جواب آتا ہے. یہ اعتماد تھا، کیوں؟ شاگرد جو اپنا تھا. اور بہت حدیث ہیں اس بارے میں. ایک لمبی حدیث، شاید بخاری کی سب سے لمبی حدیث وہی ہے. 28 صفحے پر وہ حدیث جاتی ہے. ایک حدیث عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حج پر جاتے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک پاس تھوڑی دیر بیٹھنا میں 1 سال کی عبادت سے بہتر سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ جو مولا روم کی طرف منسوب شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سن سالہ طاعت بے ریا. یہ بات حدیث میں عبداللہ بن مسعود کا قول ہے فاروق اعظم کے بارے میں. سبحان اللہ. اس کی اصل بنیاد یہ ہے. پتہ چلا فاروق اعظم ولی ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء کا مصداق ہے. اور ایک جلیل القدر صحابی یہ بات کر رہا ہے تو باقی امت کا کیا حال ہے؟ کوئی ان کے سامنے دم کیسے مار سکتا ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر فاروق فوت ہو گیا ہے تو جنگل کے ککر کے درخت، نہ ککر کو کیا کہتے ہیں جس کی مسواک ہوتی ہے، ببول ککر کے درخت بھی رو رہے ہیں. عرب کے ککر کے درخت اب مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کریں، عرب کے ککر کے درخت بڑے کانٹے دار ہوتے ہیں، کانٹے بڑے ہوتے ہیں. تو گویا شدت سے کٹھن ہونے کے اعتبار سے ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ وہ درخت اس جیسا درخت جس کے بڑے سخت کانٹے ہوتے ہیں، ایسا شدید درخت بھی عمر فاروق کے فراق میں رو رہا ہے. مطلب جب سے عمر بہت گیا جنگل کے کیکر بھی رو رہے ہیں. اور ولو علمت قلبا کان یحب عمر لاحببته، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا عمر سے محبت کرتا تھا تو میں اس سے محبت کروں. سبحان اللہ. یہ حدیث ہماری اسٹیجوں پر بیان ہونی چاہیے تھی، ہم نے بہت دیر کر دیا. ابھی بھی خیر ہے. نبی یہ کہتے ہیں دلیا میرا نہ کچھ نہیں گیا. اب آئیے حدیث کی طرف، متن کی طرف. نمبر پر فاروق اعظم نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت پر دار و مدار. یہ بخاری میں حدیث ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے.
انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار خاتمے پر. یہ مثال میں نے اس سے ملتی جلتی تھی اس لیے بیان کر. وہی انما الاعمال بالنیات سے بخاری میں 7 مقامات بتائی ہیں. ہر جگہ اس کے راوی فاروق اعظم ہے. بنیادی طور پر خبر واحد ہے، بعد میں مشہور ہوئی. حدیث کے الفاظ انما الاعمال بالنیات ہے. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دین کا علماء نے تیسرا حصہ قرار دیا. امام شافعی، جد الفسانی، بہت سے علماء اسماء اللہ پانی پڑتی اس قسم کے علماء نے ما لا بد من، انہیں وہ 3 حصے بیان ہوئے ہیں. دین کے 3 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاص. عقائد فقہ اکبر ہے، عبادات اور احکام فقہ اصغر ہے، اخلاص فقہ باطن ہے. یہ فقہ کی 3 قسمیں ہیں: فقہ اکبر، فقہ اصغر، فقہ باطن. فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب بھی ہے، وہ عقائد پر ہے. نام کیا ہے؟ فقہ اکبر. یہ جو فقہ اصغر ہے، یہ فقہ کیسے؟ یہ نماز روزہ بھی فقہ ہے. یہ دیکھیے فقہ اصغر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا قول البحر الرائق وغیرہ میں موجود ہے. آپ فقہ کی تعریف کرتے ہیں بمعرفت النفس ما لها وما علیہا. فقہ نفس کی پہچان کا نام ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں. امام اعظم صوفی تھے، فقہ کی اپنی شان کے مطابق صحیح تعریف فرمائی. اور فقہ باطن یہ اپنے اندر کی اصلاح ہے. یہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق اس فقہ باطن کے ساتھ ہے، تاکہ اخلاص ہوگا تو عقیدہ مقبول ہے، اخلاص ہوگا تو عمل مقبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو عقیدہ منافقت ہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل ریاکاری ہے. فیصلہ کون کرے گی؟ نیت. اس اعتبار سے یہ دین کا تیسرا حصہ بڑی بھاری حدیث ہوئی نا. پھر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی پوری حدیثوں کے خلاصے کو 4 حدیثوں میں بند ثابت کیا. آپ کہتے ہیں 4 حدیثیں تمام ذخیرہ حدیث کا خلاصہ ہے. پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، امام ابو داؤد فرماتے. دوسری حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس میں شک ہو اسے چھوڑ دو، جو بے شک ہے اس کو لے لو. یہ فقہ بھی بہت بڑا اصول ہے. تیسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس چیز سے تعلق نہیں ہوتا اس میں بحث نہیں کرتا. ساری تبصرہ بھی کریں تو پورا ایک خطاب بذات خود ایک خطاب ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے. یہ جو ہے کہ جس سے تعلق میں اس پہ الجھتا نہیں. یہ بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے اس کے اندر. غیر ضروری باتوں میں نہ الجھنا، غیر ضروری تردیدوں میں نہ الجھنا. نہ بولنا بنتا ہے وہاں بولنا، نہ بولنا نہیں بنتا. سن لو، برداشت کر لو. اللہ کے حوالے کا ایک آدمی نے شاہ صاحب الازہری کو برا کہا، اپنے ایک رسالے میں بھی شائع کر دیا. شاہ صاحب کے لیے ہر بات کا جواب دینا آپ پر لازم نہیں ہے. آپ مخالفت کرنے والے کی مخالفت کر کے بات کو خود پھیلا رہے ہیں. آپ چپ کر دو، مہینے 2-3 مہینے کے بعد بخود جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں. بہت سے اونٹ خود بخود کسی کروٹ بیٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں بولوں گا تو مسئلہ حل ہوگا. یہ غلط فہمی، یہ تکبر ہے. ہماری بات کا چپ رہنا ہوتا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے کہ اس وقت بولے جب نہ بولے تو پتہ چلتا اس کو شک ہو کہ میں کافر نہ ہو جاؤں، پھر بولے. نہیں تو چھوڑو، نزولیات میں بات کرو، چھوٹی چھوٹی بات میں مت اچھا. تو چوتھی حدیث ہے، آخری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. اسے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے. ٹوٹل 4 حدیثیں ہوگی. عمل کا دار مدار نیت پر ہے. شک والی چیز کو چھوڑ دو اور بے شک کو لے لو، اور اپنے کام سے کام رکھو. اور نمبر 4 جو اپنے پسند کرتے ہو بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہ سادہ لفظ میں یاد ہو سکتی ہے. عمل کا دار مدار نیت پر ہے. ایک. نمبر 2 اپنے کام سے کام رکھو. نمبر 2 مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو.
नंबर 3 अपने काम से काम रखो। नंबर 4 अपने जो पसंद करते हो भाइयों के लिए पसंद सुबह ये इस हदीस को इन 4 हिस्सों में इमाम अबू दाऊद ने फिट किया है, पहला नंबर दिया। अब इसके अगले अल्फाज इन अल्फाज की वजाहत है। इन्नमा लिम्रिइन मा नवा, किसी आदमी को वही कुछ मिलेगा जिसने उसकी नीयत की। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा, जिसने हिजरत इसलिए की कि दुनिया को हासिल करे या औरत से निकाह करे, तो हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी नीयत जिस नीयत से उसने हिजरत की उसकी हिजरत उधर ही शुमार होगी, अल्लाह की खातिर हिजरत शुमार नहीं। अल्लाह उसके रसूल का लफ्ज़ है, जिसमें ये आगे लफ्ज़ों के साथ हदीस आती है। तो हिजरत इल्लल्लाह व रसूलिही व हिजरतुहु इल्लल्लाह व रसूलिही, तो वहाँ ये अल्फाज है, जिसने अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत की उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ है। जिसने दुनिया की खातिर हिजरत की उसकी हिजरत दुनिया की खातिर शुमार होगी। एक हदीस पर ऐसे अपने इस हदीस से जो एक सबक मिलता है वो इस दौर के मुताबिक मुनासिब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को शुरू में इसलिए रखा है, वो जो बाब तो था कि वही की बदा कैसे हुई, पहली हदीस है नीयत ठीक करो, इसका वही से क्या ताल्लुक है, वो इसलिए इमाम बुखारी आगे वही वाली हदीस अगली है बीच में ये रख दी। क्यों कि इमाम बुखारी का मतलब यह है कि मेरे बेटो हमें वो अपना बेटा उस हवाले से बात कर रहा हूँ, या मेरे पढ़ने वाले पूछो मेरे बुखारी पढ़ने से पहले अपनी नीयत ठीक करना। हमारा मकसद क्या होना चाहिए, दुनिया कमाना नहीं, नाम कमाना नहीं, शोहरत पाना नहीं। और हदीस में आता है कि तलबल इल्म लियुजारिय बिल उलमा व लियुमारिय बिस सुफहा औ यस्रिफ बिवुजूहिन नास इलैहि अदखलहु अल्लाहु अन्नार, जिसने इसलिए इल्म हासिल किया कि उलमा को अपने पास बैठाऊंगा, बेवकूफ़ों में बैठ के तीर अंदाजियाँ करूँगा, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करूँगा, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डालेगा। इल्म हासिल करने की नीयत पहले ठीक कर ली जाए कि अल्लामा साहब कहलाने के लिए पढ़ूंगा, दौलत कमाने के लिए पढ़ूंगा, अल्लाह उसके रसूल की खातिर पढ़ूंगा, हुजूर के दीन की अपने गैरत अंदर गैरत जमा के फिर हुजूर के दीन का दिफा करने के लिए मैदान में उतरूंगा। असल नीयत ये होनी चाहिए। और एक बात और नीयत, पैसा कमाने की नीयत नहीं होनी चाहिए। ये जो आप देखते हैं कि खतीब हज़रात तय करते हैं इतने पैसे दोगे तो आऊँगा, इतने पैसे मेरे अकाउंट में भेजो तो आऊँगा, और सेक्रेटरी रखे होते हैं बाकायदा मुका करने के लिए, इससे बात कर लेंगे, वो बात करता है तो ठीक ठाक कहते हैं का अकाउंट नंबर ये है, इसमें इतने पैसे डाल दो, कितने पैसे वहाँ आके ले लेंगे। ये सब दीनी मोहब्बत और गैरत के खिलाफ बात है। और हदीस में कहता है नबी अपनी रऊफ़-उर-रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फारूक आज़म को एक जुब्बा अता फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया बुखारी में किसी उन्होंने कि हुज़ूर किसी और को दे देंगे, गरीब को दे देंगे। और मैं उमर अल्लाह दिलाए तो ना कर, खुद दिल पे तलब न रख, लालच न रख, अल्लाह दिलाए तो ना, अल्लाह की देन है। ये रविश होनी चाहिए, कोई दे लो, अल्लाह की अता है, पीछे ना हटो, तकब्बर ना करो, और अगर कोई नहीं देता बुरा ना मानो। मांगना तो दूर की बात है, दिल में बुरा मनाने की नफी कर रहा हूँ कि यार मैंने तो नहीं कहा था, इसको तो सोचना चाहिए। सब फजूल बातें। और खुदा के बंदे अगर तेरी नजर अल्लाह पे है तो रिस्क तेरी तलाश में है, तुझे मिल जाएगा। किसी ने रोका है तो उसने रुकवाया है, किसी ने दिलाया, किसी ने दिया तो उसने दिलवाया। रब पे नजर रखने वाला खुदा की किस्म कामयाब है। इधर इधर ठंड बढ़ जाती है जब हम रब की तरफ देखते हैं। तो मसला ही हाल है, ना इसका कसूर है, ना इसका कसूर है, ना इसका कमाल है, ना इसका कमाल। तो ये दोनों पहलू, लालच ना करो, डिमांड ना करो, अल्लाह दे तो वापस ना करो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है, बुखारी में नहीं है, वो भी मुस्लिम शरीफ में भी है, कि आप फरमाते थे कि ला तमा वला मना, तमा ना कर, मना ना कर। ये सूफिया का एक कौल है ना, ला तमा वला मना वला जमा। ये बुनियादी तौर पर अब्दुल्लाह बिन उमर का कौल,
जमा न कर, कोई दे तो मना न कर, आ जाए तो जमा न कर। سبحان और ये मुसलमान, मैं तो नहीं समझता कि रूहानियत के बगैर मुसलमान कोई अच्छा मुसलमान है। इस्लाम है ही तसव्वुफ। ये सब बातें तसव्वुफ को समझने के लिए हैं। ये एक अलग मौजू है, इस पर हम कभी फिर बताएंगे कि इस्लाम तसव्वुफ रूह इस्लाम है। ये नमाज रोजा क्या है, भूखे रहना क्या है, वक्त में नमाज पढ़ना क्या है, किबला रुख होना क्या है, रुकू और सजदे में झुकना क्या है, ये रूहानी मामलात हैं। हम जो डेली करते हैं तो हमें इनकी आदत पड़ चुकी है, हम इनके रूहानी फवायद से बेखबर हैं, हमें ये सब रूहानियत है। बाकी ये जो कुछ मुख्तलिफ नेट पे आजकल आ रहे हैं चलिए बड़े बस रफ्तार के साथ बोलते जाते हैं और जब जुबान होते हैं तेज तेज गुफ्तगू कर लेने की वजह से लोगों पर इन्होंने अपनी धाक बिठाई हुई है और तसव्वुफ के खिलाफ बातें बनाते हैं। इनको न कुरान का पता है, न हदीस का पता है, न दीन इस्लाम की रूह का पता है। नहीं, इनको अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसकी हकीकत का तो पता है। ये मैंने आखिरी बात इसलिए की है, आप तलबा हैं, दीनी मैदान में आपने जाके काम करना है, तो ये घटिया हरकतें नहीं करनी, अल्लाह पे नजर रखनी है। अल्लाह आपका रिस्क आपकी तलाश में है। रिस्क बंदे को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत उसको तलाश करती है। क्या परवाह है। दीन को बदनाम करने वाले वो लोग होते हैं जो तय करते हैं और फरमाइशें करते हैं और मुझे ये खाना और वो खिलाना। बीमारी है तो जिसके पास जा रहे एतमाद कर भाई है तो उसको भी यकीन भाइयों से लोग फरमाइशें कर देते हैं जो जायज़ होती हैं, लेकिन उस पर बोझ डालना और आदत होना फरमाइशें करने की और चस्के करना। चस्का मतलब होता है जुबान को अच्छा फराहम करने की आदत, नफ्स परस्ती, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ मीठा नहीं खाते या कुछ चावल मना है या ऐसा ठीक आजकल होता है शुगर ब्लड प्रेशर के मसाइल, मकबूल बात है। भाइयों को इतना भी वो न किया जाए, समाधि ना हो तो फरमाइश ही न कर सके, लेकिन फरमाइश भाई समझ के अपनी मजबूरी के तहत करना, साफ बात बता देना और बात है, और अगले को दबा के रखने के लिए और अपने नफ्स और पेट को पालने के लिए, मोटा होने के लिए 1-1 किलो बादामों का घोटा मांग लेना, ये जुल्म है। ये है इन्नमल अमालु बिन्नियात। और इस पर बहुत हदीसें हैं जिससे मुझको जुड़ती है। अल्लाह ताला खैर करे, इतना अल्लाह ताला आमीन फरमाए, आपका सुना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल इज्जति अम्मा यसिफून। अस्सलामु अलैकुम मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم اغفر لي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله تعالى على حبيبه الكريم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله.